لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس عن الصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواسب الليام وبازع علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أفتخر بفاطمة وأبيها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، جس ٹائم مجھے مصائب سے نزدیک ہونا تھا اس وقت میں مجلس شروع کر رہا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم میں آگے کس طریقے سے گفتگو کو لے کے چل پاؤں گا. بہرحال عزیزان گرامی، ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایام فاطمیہ سے آپ گزرے ہیں. شہادت کی 2 تاریخوں کے درمیان مسلسل مجلسیں ہوتی ہیں ایام فاطمیہ کے عنوان سے، اور ابھی بھی جناب فاطمہ زہرا کی مناسبت ختم نہیں ہوئی ہے. اور اب جو تاریخ اہم آنے والی ہے وہ آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. عزیزو، ایک جانب تو یہ مناسبت ہے، دوسری جانب ایک کنیز زہرا کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے. عزیزان محترم، شوہر غمزدہ ہے. شوہر نے اپنی شریک حیات، شوہر غلام علی ہے، غلام امیر المومنین ہے، جانے والی شریک حیات کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی. عزیزو، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج کی اس مجلس کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا ہے، جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے، وہ شاید دونوں مناسبتوں کو یکجا کر لے جائے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عظمت فاطمی اور افتخارات علوی. عزیزان محترم، میں گزارش کروں گا ذرا سلوا پڑتا ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ لوگ. ادھر آ جائیں، تھوڑا سا ادھر آ جائیے آپ لوگ. پیچھے جو لوگ ہیں وہ اندر آ جائیں، تھوڑا سا سائے میں تھوڑا سلوا پڑیے آپ لوگ. جو لوگ آگے ہیں وہ میرے بائیں طرف جگہ ہے، وہ تھوڑا سا ادھر آ جائیے آپ لوگ. پیچھے جو لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں ادھر سے پیچھے سے اٹھ کر کے. ایک اور سلوا پڑے آپ حضرات. ٹھنڈ کا زمانہ ہے، میں سمجھتا ہوں اگر سمٹ کے بیٹھ جائیں تو بہتر ہے. ایک اور سلوا پڑے آپ حضرات. عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا تسلسل سے گفتگو ہے. ایک ایک لمحہ آپ کی سماعتوں کا میں توجہ کا درکار رہوں گا، طلبگار رہوں گا. اور مجلس کے بعد آپس میں تبصرے اور گفتگو اور باتیں وہ زیادہ بہتر ہوں گی.
فی الحال جو ایک تسلسل سے گفتگو ہے اس سے آپ لوگ سلسلہ وار سنیے گا، تو شاید بیچ میں جو سوال آپ کے ذہن میں ابھرنے والا ہوگا اس کا جواب آگے آ جائے مجلس میں۔ ایک سلوات پڑھیں بر محمد علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جناب فاطمہ بڑی عظیم ذات کا نام ہے، وہ کہ جو وجہ بقائے کائنات ہے، جسے اللہ نے اپنی حجت بنا کے روئے زمین پہ بھیجا اور باقی رکھا۔ وہ امام یہ کہتا ہے، آپ نے حدیث سنی ہوگی برابر، کہ ہم سب اللہ کی حجت تمہارے اوپر ہیں اور ہماری دادی فاطمہ زہرا اللہ کی حجت ہمارے اوپر ہے۔ امام زمانہ کے اوپر، ائمہ کے اوپر جس ذات کو اللہ نے اپنی حجت قرار دیا ہے، وہ ذات کتنی معتبر ہوگی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، اب آپ محسوس کیجئے گا، اگر ایک ہی جملہ آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھتا ہوں مجلس کا محصل منتقل ہو جائے گا۔ وہ جو فخر دو عالم ہے امیر المومنین، وہ جو فخر کائنات ہے، وہ جو افتخار اولیاء اور اوصیاء ہے، وہ علی یہ کہتا ہے مجھے فاطمہ زہرا پہ فخر ہے۔ معمولی بات نہیں عزیزو، میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پہ امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا جملہ جو بہت بڑا ہے معنی کے اعتبار سے پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں افتخر بفاطمہ و ابیہا محمد، مجھے فاطمہ اور ان کے باپ، دیکھیں نبی سے اپنے افتخار کو بیان بھی کر رہے ہیں تو بذریعہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں مجھے فاطمہ اور ان کے باپ کے ساتھ اپنی نسبت پہ افتخار ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کا ایک شعر بھی ہے، آپ جانتے ہیں، طلاب اور علماء کرام ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حوضوں میں بلاغت کی نزاکتوں کو سکھانے کے لیے جہاں ایک طرف نہج بلاغہ پڑھایا جاتا ہے، وہیں دوسری جانب امیر المومنین کے اشعار کا مجموعہ دیوان امیر المومنین، دیوان امیر المومنین پڑھ پڑھ کر کے انسان فصاحت و بلاغتوں کی نزاکتوں کو سیکھتا ہے۔ پورے قصیدوں کا، کلام کا، اشعار کا مجموعہ ہے جسے دیوان امیر المومنین کہتے ہیں۔ بہت عظیم شاعر بھی تھے امیر المومنین۔ آپ کے اشعار میں سے، قصائد میں سے ایک عظیم قصیدہ ہے جو آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی شان میں انشاد فرمایا ہے۔ آپ محسوس کریں کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے وہ شہزادی کونین کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت برجستہ ممبر پہ یہ بات آ گئی، شعر آئے گا پورا ذہن میں کہ نہیں آئے گا، لیکن آپ مفہوم تو ضرور عرض کر دوں گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لی الفخر علی الناس، لی الفخر علی الناس بعرس و بنیہا ثم فخری برسول اللہ اذ زوجنیہا۔ میرا افتخار فاطمہ زہرا اور میرا افتخار ایک عروس، ایک دلہن، ایک زوجہ اور اس کے 2 بیٹے ہیں، اور اس کے بعد میرا افتخار رسول خدا کی ذات پر ہے۔ میں فخر کرتا ہوں ذات پیغمبر پر، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کی۔ پھر وہی جو حدیث میں ہے وہی نزاکت یہاں شعر میں بھی ہے کہ افتخار کیا ہے پیغمبر کے سے انتساب پر، لیکن وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے بی بی کی ذات کو۔ بہت عظیم منزل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں فخر کرتا ہوں۔ یاد رکھیے ماشاءاللہ مجمع میرے ساتھ آ گیا تو مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی۔ مولا کائنات نے صراحت کے ساتھ
دو موقعوں پہ فخر کیا ہے. بہت قدرداں مجمع ہے. صراحت کے ساتھ دو موقعوں پہ فخر کیا ہے, یا اللہ کا بندہ ہونے پر یا فاطمہ کا شوہر ہونے پر. یا عبدیت ربانی پر, عبدیت خدا پر, اور یا زوجیت فاطمہ زہرا پر, زوجیت شہزادی کونین پر فخر کیا ہے. اور میں دلیل دے رہا ہوں, یہ جملہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا, مگر اس رخ سے شاید آج غور کریں, اس کے اوپر توجہ چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, کیا مولا کائنات مناجات میں دعا کرتے ہوئے, اپنے رب سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں, الہی کفا. دیکھیے فضائل پر مشتمل ایک گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, میسج شروع میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میسج منتقل کرنے کے لیے گھنٹے بھر کی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی, ہو تو اور اچھی بات ہے, ورنہ کبھی کبھی عزیزان گرامی بلاغت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خطیب نہج بلاغہ کا غلام اور ان کا تذکرہ کرنے والا ایک جملے میں بھی ساری بات سمیٹ کے پیش کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیے گا مولا کائنات دعا میں کیا کہتے ہیں, الہی کفا بعزا ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا وانت کما احب فاجعلنی کما تحب. اے میرے معبود, اے میرے معبود, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے افتخار کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. تو میرا رب ہے. اور اب جملہ پیغام والا ہے, پیغام اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر رہا ہوں, مولا کا جملہ شاید خود ہی پیغام ہو. پروردگار عالم, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اور میرے دیکھیں عزتیں جس سے منسوب ہو کر کے عزت بنتی ہیں, اور جو چاہ رہا ہوں علی کو عزتوں کے حصول کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علی سے وابستہ ہو جائے عزت عزتدار بن جاتی ہے. اور وہ جو زینت عزت ہے عزیزان گرامی, جس کے در کی غلامی دنیا میں سب سے بڑا عزت دار بنا دے, وہ علی یہ کہہ رہا ہے میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب, تو میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا بندہ ہوں. عزیزان گرامی, عزتوں کے ناخدا نے, توجہ چاہ رہا ہوں, عزتوں کے ناخدا نے اپنی عزت کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنی عزت کے لیے جس چیز کو پیش کیا ہے وہ کیا ہے, اللہ کی عبدیت. کہتے ہیں میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, میرے افتخار کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. اور اے پروردگار عالم, انتا کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا تو ویسا ہی میرا رب ہے جیسا میں پسند کرتا ہوں, مجھے اپنا ویسا بندہ بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے, جیسا تو پسند کرتا ہے. عزیزان گرامی, یہ مولا کائنات ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں. عزتوں کی سربلندی پہ رہنے والا, عزتوں کی معراج پہ رہنے والا, عزتوں کو بلکہ معراج عطا کرنے والا علی ہمیں اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ دیکھو ہم اتنی بلندی پہ جانے کے بعد بھی خدا سے یہ دعا کرتے ہیں, تو تمہیں کیا سوچنا چاہیے. خدایا تو میرا ویسا ہی رب ہے جیسا میں پسند کرتا ہوں, مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے, جیسا تو پسند کرتا ہے. اب وہ علی کہ جو دو چیزوں پہ, یا خدا پہ افتخار کرتا ہے, خدا کی عبدیت پہ, خدا کی بندگی پہ افتخار, یا فاطمہ کی زوجیت, افتخر بفاطمہ تھا, مجھے افتخار ہے فاطمہ کا شوہر ہونے پر. اب عزیزان گرامی بہت سے رخ ہیں, میں چھوڑتے ہوئے صرف ایک رخ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. افتخارات تو بہت جہتوں سے علی نے کیے ہیں, مگر پہلی مرتبہ جس رخ کو پیش کیا ہے نسل بشریت کو, صبح قیامت تک آنے والے پیروکاروں کو پیغام دینے کے لیے کہ جہت افتخار کیا ہے. جب عہد کے دوسرے دن امیر المومنین سے حضور نے سوال کیا, علی کیفا وجدت اہلک, اپنی بیوی کو کیسا پایا, اپنی شریک حیات کو کیسا پایا, تو فرماتے نعم العون علی طاعت اللہ, اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا.
پایا ہے. گویا علی بتانا چاہ رہے ہیں فاطمہ پہ افتخار کا اصلی سبب یہ ہے کہ جیسے میں بندگی کرتا ہوں خدا کی تھی ویسے ہی میری شریک حیات بندگی کرتی ہے. اب یہ آپ ماشاءاللہ تمہیدی گفتگو میں بہت بہترین طریقے سے میرے ساتھ آ گئے تو میں کچھ گوشے آپ کے حوالے کر دوں. یہ افتخار کا ایسا رخ تھا, یہ ایسا پہلو تھا فاطمہ زہرا سے منسوب ہونا. میری گفتگو مجھے نہیں معلوم کہاں تک پہنچ رہی ہو اور کون لوگ سن رہے ہیں, مگر جہاں تک بھی میری بات پہنچ رہی ہے میں اپنے تمام مخاطبین سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری گفتگو ہو سکتا ہے لہجہ خطابت کا ہو, لہجے پہ ہمارے سامعین غور نہ کریں گے جو دور سے ہم کو سن رہے ہیں. ہم جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس پہ توجہ کریں گے. ہم لہجہ خطابت کا اختیار کر رہے ہیں لیکن پیغام سارے بھائیوں کو محبت سے دینا چاہتے ہیں عظمت فاطمہ اور علی کے حوالے سے. عزیزان گرامی, منبر رسول پر ہم فضائل آل محمد پیش کر رہے ہیں, ہم عظمت شہزادی کونین پیش کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ جملے ایسے ہوں جو بعض بھائیوں کے مطالعے کے اعتبار سے یا سنی ہوئی باتوں کے اعتبار سے مطابقت نہ کریں, تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جا کر کے علماء سے گفتگو کیے, غور و فکر کیجئے گا. ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہماری دعوت فکر پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں, جو باتیں کروں گا دیکھیں منبر رسول ہے, صاحب خلق عظیم پیغمبر کا منبر ہے, یہاں کوئی دل آزاری کے لیے نہیں آتا ہے. پیغام البتہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ کسی کو اپنی فکر کے اعتبار سے مناسب نہ لگے, مگر ہم جو پہنچانا چاہ رہے ہیں اس رخ سے غور کیجئے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جو لوگ پیچھے تشریف فرما ہے وہاں اس کا پردے کا سایہ بھی نہیں ہے. ادھر امام بارگاہ کی طرف زینوں پہ اور یہاں کافی جگہ ہے, اگر آپ لوگ چاہیں تو ادھر پیچھے ادھر آ سکتے ہیں. ہمارے داہنی جانب بھی, ہمارے بائیں جانب ادھر کم سے کم 10 12 15 لوگ آرام سے آ سکتے ہیں. ایک اور سلوات پڑھیں آپ حضرات میں کر کے عزا خانے میں. جی ہاں عزیزان گرامی, دیکھیے یہ افتخار ایسا ہے, بہت بیدار مجمع ہے, بہت مولائی مجمع ہے. میں گفتگو حوالے کرنا چاہتا ہوں. یہ افتخار ایسا ہے عظمت فاطمی اور افتخارات علوی. میں کچھ افتخارات جتنا وقت رہا پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا افتخار کیا ہے؟ یہ افتخار کیا, میں زوجہ ہوں, میں شوہر ہوں. زوجہ کو اس زوجہ کا, فاطمہ زہرا کا, میں شوہر ہوں اس زوجیت پہ, میں زوج ہوں, میں شوہر ہوں, افتخار کرتا ہوں. یہ افتخار وہ ہے کہ جس کے حصول کے لیے اس کے پہلے بڑی بڑی شخصیتوں نے بڑی کوششیں کی ہیں. آپ کی تاریخ پہ نظر ہے, نبی اکرم کے پاس بڑے بڑے لوگ آئے, بڑی بڑی شخصیتیں آئیں, بڑے رتبے والے لوگ آئے, اور آنے کے بعد نبی سے فاطمہ زہرا کا ہاتھ مانگا اور نبی سے خواہش ظاہر کی کہ آپ کی بیٹی سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. نبی اکرم نے منع نہیں کیا, کسی کی دل آزاری نہ ہو. چاہ رہا ہوں نبی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اللہ نے, ماشاءاللہ اہل قدر مجمع ہے, میری بات پہنچ جائے گی. نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا تو ہے, میں احمد مختار تو ہوں, مگر فاطمہ کے رشتے کا اختیار اللہ نے اپنی ذات سے مخصوص رکھا ہے. یہ اختیار مجھے نہیں دیا ہے, یہ اختیار اللہ نے مجھے بھی نہیں دیا ہے. اور لوگوں کو شک ہوتا شاید نبی کی بات پر کہ اللہ کا اختیار ہے یا نبی کا اختیار ہے, اگر ستاروں نے ٹوٹ کے نبی کی بات کو صحیح ثابت نہ کیا ہوتا. ستاروں نے آ کے ثابت بھی کر دیا, ستارے نے آ کر کے کہ نبی جو کہہ رہے وہ صحیح ہے, یہ رشتہ یہاں نہیں طے ہوا ہے, یہ رشتہ وہاں طے ہوا ہے. اور عزیزان گرامی, خلیفہ دوم امیر المومنین کی تعریف کرتے ہوئے اس انتصاب کو اور اس شرف کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. عزیزان محترم, یہ وہ روایت ہے جو فریقین نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو 3 فضیلتیں علی کو ملی, اس رخ سے علی کی فضیلت سنیے, یہ سارے بھائی بلا تفریق مذہب و ملت سن سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں علی کو اللہ نے
3 फजीलतें ऐसी अता की कि उनमें से अगर एक मुझे मिल जाती तो मैं दुनिया की सारी दौलतें, सारी सरवतें, सारी अजमतें, सारी फजीलतें इंक्लूडिंग खिलाफत सब कुछ छोड़ देता, उनमें से एक को ले लेता, उनमें से एक को ले लेता, सब कुछ छोड़ देता। अली को 3 ऐसी फजीलत मिली कि उनमें से 100 सुर्ख ऊंट, या बाज़ रिवायत में 70 सुर्ख ऊंट का लफ्ज है कि अगर ये 70 सुर्ख ऊंट भी ना लेता, ये सुर्ख ऊंट कीमत को समझाने के लिए होते हैं, 70 की तादाद अरबी में कसरत को समझाने के लिए आती है। मैंने मफहूमी तर्जुमा किया उनकी बात का कि सब कुछ मैं छोड़ देता, उन 3 फजीलतों में से एक फजीलत अगर मुझे मिल जाती, और अल्लाह ने वो तीनों फजीलतें बैक वक्त अली को अता की। अली का कमाल तो देखें। पहली फजीलत क्या है मोहतरम मजमा? पहली फजीलत ये है कि रोज़ मुवाक़ात जब नबी हिजरत के बाद मुहाजिरीन और अंसार को एक दूसरे का भाई बना रहे थे, तो रोज़ मुवाक़ात सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। अज़ीज़ान ग्रामी, कसरत से रिवायत फरीक़ैन के मौजूद है, पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। सिर्फ मुझे रिवायत के अल्फाज नकल करने दीजिए, सिर्फ अली रह गए, और अली एक कोने बैठे हुए थे दिल बर्दाश्ता तरीके से। बच्चों को समझाने के लिए उस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ जो परफेक्ट नहीं है। अली मायूस अंदाज में बैठे हुए हैं, अली नर्वस अंदाज में बैठे हुए हैं, एक कोने में अली दिल बर्दाश्ता बैठे हुए। रिवायत के अल्फाज को जो भाइयों ने भी नकल किया, भाइयों ने नकल किया है, अली दिल बर्दाश्तगी के साथ एक कोने बैठे हुए हैं। नबी ने देखा, नबी सबको एक दूसरे भाई बना चुके, अंसार को मुहाजिर का, मुहाजिर को अंसार का। अब नबी ने जब देखा कि अली इस तरीके से बैठे हुए हैं, तो अली को बुलाया और पूछा, अली माजरा क्या है, ये ऐसे तुम दिल बर्दाश्ता क्यों हो? तो अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। अपने पहलू में खड़ा करके आवाज दी, जरा मजमे पे नजर डालो, देखो मैंने किसको किसका भाई बनाया है। जो जैसा था उसको वैसे का भाई बनाया, या लफ्ज को बदल दूं, जिसका मिजाज जिससे मिलता था उसको उसका भाई बनाया है। क्या बताओ, इस सारे मजमे में कोई ऐसा है जो तुम्हारे जैसा हो? अज़ीज़ान ग्रामी, दुनिया नबी को अपने जैसा कहती है, कुरान टोकता है, नबी खुद अली को अपने जैसा कहते हैं, खुद को अली जैसा कहते हैं। चूंकि तुमसे मिजाज सिर्फ मेरा मिलता है, लिहाजा या अली अमा तर्ज़ा अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, या अली अंत अखी व वज़ीरी व खलीफती व साहिब लिवाई फिद दुनिया वल आखिरा। अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। ये रिश्ता बिरादरी सबका दुनिया में खत्म हो जाएगा, सिर्फ मेरा और तुम्हारा रिश्ता बिरादरी वो है जो यहाँ के तरीके से वहाँ भी बाकी रहेगा। ये पहला मौका, कहते हैं ये ऐसी फजीलत है कि रोज़ मुवाक़ात नबी ने अपना भाई अली को बनाया। काश ये फजीलत मुझे मिल जाती। दूसरी फजीलत क्या है? वो फरमाते हैं दूसरी फजीलत अली की यह है कि जब हुक्म आ गया मस्जिद में सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सबके दरवाजे बंद कर दिए गए, सिर्फ अली के घर का दरवाजा खुला रहा। जो लोग हज पे गए हैं वो मेरी गवाही देंगे, माशाल्लाह हुज्जाज मेरे सामने बैठे हुए हैं। मस्जिद नबवी का आपने नक्शा देखा है ना, बीच में मस्जिद है, चारों तरफ दरवाजे हैं, दरवाजों पे अलग अलग लोगों के नाम हैं। अब जैसी हुकूमत वैसे नाम, तवज्जो चाह रहा हूं। मगर जब नक्शा यही था पहले भी, मगर ये जो दरवाजे हैं ना, दरवाजों के पीछे सहन है, लेकिन पहले मस्जिद थोड़ा छोटी थी, दरवाजों के पीछे मकानात होते थे। अज़ीज़ान ग्रामी, नक्शा यही था। लोग निकल निकल करके अपने अपने घरों से आते थे मस्जिद में, मस्जिद से गलियों में, बाजारों में, सड़कों पे जाते थे। हुक्म आ गया अज़ीज़ान ग्रामी के सारे दरवाजे बंद करवा दिए जाए सिवाय दरवाजे अली के। अली के घर का दरवाजा मस्जिद में खुला रहा। अली के घर का दरवाजा
وہ گھر بھی آج تک موجود ہے, وہ دروازہ بھی آج تک موجود ہے. جب آپ جاتے ہیں اس طرف سے, باب السلام کی طرف سے, باب جبرائیل کی طرف سے, تو آپ نے دیکھا ہے باب جبرائیل کی طرف وہ دروازہ بھی موجود ہے, وہ گھر بھی موجود ہے. عزیزان گرامی, میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا نبی اللہ, دیکھیے اللہ نے کیا کہا, سب کے دروازے بند کر دیے. کیوں؟ گھر سے نکل کے آتے تھے, مسجدوں سے ہو کے بازاروں میں گلیوں میں کوچوں میں جاتے تھے, حکم ہے نہیں دروازے بند ہو جائیں, اس لیے کہ یہ عبادت گاہ ہے, گزرگاہ نہیں ہے. یہ عبادت گاہ ہے, گزرگاہ نہیں ہے. اور مسجد نبوی ان 4 بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے کہ جس مسجد سے نجاست کی حالت میں, پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا, نجاست کی حالت میں ٹھہرنا تو دور, گزرنا بھی حرام ہے. کسی کی طہارت کا کوئی بھروسہ نہیں, کیا پتا کون کس حالت میں ہو. دروازے بند کروا دیے گئے, بس اسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا کہ جس کی طہارت کے اوپر آیے تطہیر کی مہر سب تھی. سب کے دروازے بند ہو گئے. اب جملہ مکمل کر دوں. آنے والے آئے, سوال کیا یا نبی اللہ کیا یہ حکم میرے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی؟ نبی نے کہا جی حضور آپ کے لیے بھی. ایک بہت بڑے صحابہ, جی حضور آپ کے لیے بھی. دوسرے صحابہ آپ کے لیے بھی. تعداد آگے بڑھا دیجئے. میں کسی خاص کو کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, البتہ ایک ایک آدمی کا نام کتاب میں موجود ہے. اب جس کو مزید پڑھنا ہو جا کے کتاب میں پڑھے. عزیزان گرامی, کتاب میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ایک آدمی آئے, یا رسول اللہ کیا ہمارے میں حکم ہے ہم بھی مسجد کا دروازہ بند کر دیں؟ کہا ہاں آپ بھی مسجد میں دروازہ گھر کا بند کر دیں, آپ بھی. اچھا, اب سوال کا انداز بدلا. یا نبی اللہ ایک ونڈو, ایک کھڑکی, ایک جنگلہ, اس کی اجازت ہے؟ نبی نے کہا نہیں اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا یا رسول اللہ, سوال مختصر کیا, ایک روشن دان. نبی نے کہا نہیں. اب مزاج نبوت پہ بار گزر گیا, ڈانٹ دیا, خبردار, ایک سوراخ بھی نہیں, ایک سوراخ بھی نہیں. یہ عبادت کا مرکز ہے, جھانک تاک کرنے کا مرکز نہیں ہے. زمانے جاہلیت کی عادتیں چھوڑو, زمانے جاہلیت کی عادتیں چھوڑو. میں نے کہا تھا کہ بات میں محبت کی کرنا چاہتا ہوں, پیغام جہاں تک بات پہنچے. بہت بڑے بڑے لوگ آئے, پیچھے تک کے مجمع کا ساتھ چاہوں گا. یا نبی اللہ اجازت مل جائے, مسجد میں در کھل جائے کہ سوائے علی کے سب کے دروازے بند ہو جائیں. یہ حکم خدا ہے. میں دنیا کے سارے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں, بھائی جنت میں جانے کی تمنا تو سب کو ہے نا, جنت میں جانے کی تمنا شوق سے کیجئے. مگر آپ نے نبی کا یہ جملہ بھی تو پڑھا ہے نا کہ جنت میں بھی ایک دروازہ ہے. جنت میں جانے کی تمنا شوق سے کیجئے گا, مگر پہلے یہ تو سوچئے کہ دنیا میں چلتے کس کے پیچھے ہیں. ارے جو اپنے لیے مسجد میں در نہ بنوا سکے, وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ. صلوات بآواز بلند. جو اپنے لیے مسجد میں در نہ بنوا سکے, وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلوائے گا. عزیزان گرامی, تو یہ محترم کا جملہ ہے جس کو مسلمانوں کی میجارٹی مانتی ہے اور بہت عقیدت سے مانتی ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو معرفت نہیں ہے, موصوف کی تو نہیں مانتے, لیکن میجارٹی کو معرفت ہے موصوف کی تو مانتے ہیں ان کو. ان کا جملہ ہے نا یہ کہ علی کو 3 فضیلتیں ایسے ملی. تیسری فضیلت کیا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ سب نے کوشش کی, ہم سب نے چاہا کہ نبی کی بیٹی کا ہاتھ مل جائے, مگر فاطمہ زہرا کی شادی حکم خدا سے نبی نے علی سے کی. یہ بہت بڑا افتخار ہے. سب کچھ چھوڑ دے گا وہ انسان جسے بہت کچھ ملا ہے نا, حتیٰ خلافت بھی چھوڑنے پہ تیار ہیں یہ افراد.
بڑی بڑی شخصیتوں کے مالک لوگ، اگر فاطمہ زہرا کا ہاتھ مل جاتا تو میں سب کچھ چھوڑ دیتا. اس پر افتخار کیا ہے. جب اذان کی آواز آئے اگر میں نہ سن پاؤں گفتگو کرتے مجھے بتا دیجیے گا، میں ٹھہر جاؤں گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. مگر تھوڑی سی آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت تاخیر سے ممبر پہ آیا ہوں. غلطی نہ آپ کی ہے حالات کو کوہرے کو دیکھتے ہوئے، نہ غلطی میزبانوں کی ہے، اور میں تو مجبور تھا جب بیٹھالا گیا تب آیا ہوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، تھوڑی دیر آپ کو بہت پرکیف وادی میں لے کے چلوں گا اور آج کی مجلس میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، 10 منٹ کی گفتگو کے لیے، 12 منٹ کی گفتگو کے لیے یہ ساری تمہید استوار کی تھی. مولا کائنات فخر کرتے ہیں، افتخار کرتے ہیں. بہت سے مقامات فخر کیا ہے بی بی فاطمہ کے اوپر. ایک اہم افتخار آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علماء کرام سے بھی خاص توجہ چاہوں گا. عزیزان گرامی، اور جگہوں کو چھوڑتا ہوا ایک اہم جگہ نہج بلاغہ سے. نہج بلاغہ میں ایک خط ہے، ایک نامہ ہے، ایک لیٹر ہے، ایک مکتوب ہے. لیٹر نمبر 28، نامہ نمبر 28. دیکھیے گا، نہج بلاغہ کے 3 حصے ہیں آپ جانتے ہیں. پہلا حصہ خطبوں کا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ خطوط کا ہے جو امیر المومنین لکھے ہیں الگ الگ شخصیتوں کو، لوگوں کو. تیسرا حصہ حکم کا ہے، اقوال کا ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں. پہلے حصے میں جو خطبے کی دنیا ہے نا، خطبوں کی دنیا میں توجہ، خطبوں کی دنیا میں سب سے عظیم خطبہ جو ہر عاشق علی کو کم سے کم ایک بار مع ترجمہ پڑھنا چاہیے، ضروری ہے، وہ خطبہ شکشکیہ ہے. میں ساری بات کہہ نہیں پا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے گا. عزیزان گرامی، قرآن کے سوروں میں جو حیثیت سورہ براءت کو حاصل ہے، میرا مجمع میرے ساتھ آ گیا. کچھ لوگوں کے ذہنوں تک اور جملہ پہنچ جائے، براءت کا اردو نام لے لوں، سورہ تبرہ. سورہ براءت کو اگر اردو میں اپنے مانوس زبان میں آپ کہیے گا تو سورہ تبرہ. براءت، بری، تبرہ، یہ سب ایک ہی خانوادے سے، ایک ہی مادے سے ہے. سورہ براءت یا سورہ توبہ، جس میں اللہ نے اپنے غیظ و غضب اور اپنی قہاریت کا بہت بھرپور طریقے سے اعلان کیا ہے. اور شاید ایک وجہ بسم اللہ سے سورہ کے شروع نہ ہونے کی یہ بھی ہے. بسم اللہ سے سورہ توبہ شروع نہیں ہوا ہے. سارے سوروں میں بسم اللہ ہے، سورہ نمل میں 2 بار، لیکن سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. عزیزان گرامی، غیظ و غضب ربانی کا بھرپور اظہار ہے اس سورے میں. سورہ براءت کو جو حیثیت حاصل ہے، قرآن مجید میں خطبہ شکشکیہ کو وہی حیثیت حاصل ہے خطبوں میں، نہج بلاغہ میں. اور خطبوں میں جو حیثیت خطبہ شکشکیہ کو حاصل ہے، وہی حیثیت حاصل ہے ناموں میں. نامہ نمبر 28 کو، جس کے کچھ کلمات میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس خط میں امیر المومنین نے شہزادی کے اوپر افتخار کیا ہے. کس کے مقابلے میں؟ امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان کا، یزید کے باپ کا خط آتا ہے امیر المومنین کے پاس. امیر شام کا خط آیا، کب آیا؟ جنگ صفین کے موقع پر. جنگ صفین سرزمین رقہ پہ واقع ہوئی. رقہ شام کا آج کا آخری علاقہ ہے تقریباً. موصل سے آج کے عراق کے آخری علاقے سے گزرتے ہوئے مولا کائنات سرحد میدان صفین پہ پہنچ گئے. اب جب امیر المومنین سرحد صفین پہ ہیں، وہاں پر امیر المومنین کے پاس امیر شام کا خط آتا ہے. خط دیکھیں، اس کے پہلے بھی کئی خط رد و بدل ہوئے. جتنے خطوط آتے تھے امیر شام کی طرف سے وہ دھمکی بھرے آتے تھے، ہمارے پاس ایسا لشکر ہے، ویسا لشکر ہے، اور ہم ایسے بہادر ہیں، اور یہ ہے وہ ہے. لیکن امیر المومنین کو اور ان کے ساتھیوں کو جنگ پہ اکسانے کی کوشش کرتا تھا، ابھارنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن جب علی بالکل صفین کے قریب آ گئے، کوفے سے سفر کرتے کرتے سرحد صفین پہ پہنچ گئے، تو اس وقت اب امیر شام کا ایک اور لیٹر آتا ہے. اس خط میں بالکل موضوع چینج ہے، میٹر چینج ہے.
اس میں اس نے پیترا استعمال کرتے ہوئے ٹاپک کو چینج کیا، لہجے کو بدلا، اور اب بار بار چونکہ یہ بزدل خاندان کا بیٹا، اور جو چاہ رہا ہوں، بزدل خاندان کا، بزدل باپ کا، بزدل نانیال کا، بزدل دادیال کا بیٹا، تاریخ اٹھا کے دیکھو پتا چلے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہر جنگ سے بھاگنے والے، اسی کا باپ تو تھا کمانڈر جس کو جنگ کے احزاب تک پیغمبر اکرم مسلسل ہراتے چلے آئے، ہے نا۔ عزیزان گرامی، مسلسل بھاگنے والا، ابھی تک تو سمجھ رہا تھا کہ علی مغلوب ہو جائیں گے، ہم سے جنگ کرنے نہیں آئیں گے، لیکن جب صفین کے، شام کے دروازے پہ علی کے لشکر کو پایا تو اس نے محسوس کیا کہ علی کا لشکر نہیں ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ اب اس بزدل نے میدان جنگ سے پہلے ہی سے بھاگنے کی، وہ سب تو بات کی بات ہے کہ ان کے سپاہی برہنہ ہو کے بھاگے اور کیا کیا کیا، وہ ساری چیزیں الگ ہیں، پہلے ہی سے زمینہ فراہم کرنا شروع کر دیا اور خط لکھا علی کو جنگ روکنے کے لیے مسالمت آمیز گفتگو پر مشتمل۔ اور جانتے ہیں کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے نامہ نمبر 128 اٹھا کے دیکھیے گا عزیزان گرامی، اور عالم اہل سنت علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح نہج بلاغہ جو 11 جلدوں میں، بعض طبعات کے اعتبار سے 20 جلدوں میں ہے، 11 جلدوں میں شرح نہج بلاغہ، اس میں اگر آپ کو امیر شام کا خط پڑھنا ہوگا تو اس کو بھی پڑھیے گا، ورنہ صرف علی کا یہ خط آج ممبر سے میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، ضروری اور لازم سمجھیے گا کہ اس خط کو ضرور ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، جو علماء کرام کے ساتھ جا کر کے پڑھیے گا۔ عزیزان گرامی، اس نے لکھا علی علیہ السلام کو کہ ارے اب جنگ کی ضرورت کیا ہے، لڑائی کی ضرورت کیا ہے، خونریزی ہوگی، مارے جائیں گے لوگ، ہم آپ ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی خانوادے سے ہیں، ہم سب قریش کے ہیں، ہم سب مکے کے ہیں، ہم ایک جیسے ہیں، آئیے بیٹھیں بات کر لیں، بیٹھ کر کے بات پوری کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، معاملہ اور میٹر سالو کرتے ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں، اکفا کفو ہیں، برابر کے ہیں۔ مولا کائنات کے ہاتھ میں جیسے ہی امیر شام کا یہ خط آیا نا، سمجھ لیجئے کہ علی نے وہ تحریر لکھی ہے نا کاغذ پر کہ لگتا ہے کہ اگر ذوالفقار حیدری کو لفظوں کی شکل دی جائے تو یہ نامہ ہے۔ اپنے سارے غیظ و غضب کو سمیت، ایک بار مل کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا، مولا کائنات نے اس کے جواب میں جو خط لکھا ہے، اس خط میں اپنے سارے غیظ و غضب کا اظہار کر دیا ہے۔ علی کو جلال کیسا آتا تھا، اگر آج آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس خط کو پڑھیے گا، اس خط کو پڑھیے گا، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس ذوالجلال کا نمائندہ جو تھا، مظہر ذوالجلال، وہ کیسے جلال دکھاتا تھا، اس میں پتہ چل جائے گا اس خط میں یا خطبہ شیشتہ میں۔ اور میں آپ کے سامنے امیر المومنین کے چند جملوں کو دربار شام کے علی کے جملوں سے جوڑنا چاہوں گا، کوفے کے علی کے جملوں کو کربلا کے علی سے جوڑوں گا۔ عزیزان گرامی، کوفے سے علی سفر کرتے ہوئے شام تک آتے ہیں، خط کے جواب میں تحریر کرتے ہیں، اس نے کہا ہم ایک جیسے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، لڑائی کی ضرورت کیا۔ علی کو جلال آ گیا اور علی نے فرمایا میں شروعاتی گفتگو چھوڑ رہا ہوں، آخر کی تفصیلی گفتگو آپ مطالعہ کیجئے گا، بیچ کے 2-3 جملے علی کہتے ہیں ان کذالک ان یکون ذالک کذالک، ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو تو نے کہہ دیا، یہ کیسے ممکن ہے جو تو کہہ رہا ہے، تو کہاں اور میں کہاں، تو نے کیسے سوچ لیا کہ ہم اور تم ایک جیسے ہیں، کیسے سوچا تو نے کہ تو میرے جیسا ہے، ہم تیرے جیسے ہیں، سن ہم میں اور تجھ میں فرق کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من النبی ومنکم المکذب، ارے نبی مختار ہم میں سے ہے، نبی کو جھٹلانے والا ابو جہل جھوٹا تجھ میں سے ہے۔ جس انداز سے چل رہے تو اسی انداز سے واپس آ جائیے بہت تیزی کے ساتھ۔ نبی مختار ہم میں سے ہے اور نبی کو جھٹلانے والا ابو جہل تیرا نانیالی ہے، تیرا ماموں ہے رشتے میں، وہ تم میں سے ہے۔ اور عزیزان گرامی، نبی علی فرماتے ہیں منا اسد الاحلاف منا اسد اللہ و منکم اسد الاحلاف، کہ ہم میں سے شیر خدا ہے، ہم میں سے شیر خدا ہے اور تم میں سے جھوٹی قسمیں کھانے والا شیر ہے۔
اسد الاحلاف حلف کی جمع ہے عزیزان گرامی. حلف اور حلف، توجہ چاہ رہا ہوں، حلف کہتے ہیں عہد و پیمان کو. توجہ چاہ رہا ہوں، امیر شام کے باپ نے جنگ احزاب میں سارے گروہوں کو اکٹھا کیا تھا نبی کے خلاف لڑنے کے لیے، عہد اور پیمان کیا تھا. یہودی عیسائی کفار جب الگ الگ نبی سے جیت نہ سکے تو سب کو ابو سفیان نے ایک ساتھ کیا تھا. کس کے خلاف؟ نبی کے خلاف کھڑا کیا تھا. یہ جو عہد و پیمان تھا نا نبی کے خلاف، امیر المومنین اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تو ہم میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے شیر خدا حمزہ ہے، اور حمزہ کا قاتل اور نبی کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر کے لانے والا باپ تیرا تھا. احلاف، اسد الاحلاف. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے جو علماء نے لکھا، مراد یہ ہے اسد الاحلاف یعنی جھوٹی قسمیں کھانے والا شیر. امیر شام کا ایک ماوی ماموں تھا جو اس معاملے میں بہت مشہور تھا، لوگوں کے سامنے جھوٹی قسم کھا کھا کے بھاگ جایا کرتا تھا. امیر المومنین کہتے ہیں کہ اسد اللہ ہم میں سے حمزہ، اسد اللہ ہم شیر خدا حمزہ ہم میں سے ہے، اور تجھ میں سے شیر احلاف ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے. اور سن منا سیدہ، توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے ترجمہ کرنے کو مجبور نہ کیجئے گا. منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار، جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں، جہنمی بچے تم میں سے ہیں. جہنمی بچے جو جہاں ہے وہیں سے میرے ساتھ آئے. جہنمی بچے یا جہنم کے بچے دونوں صحیح ہے. صبیۃ النار، جہنمی بچے تم میں سے ہیں، جہنم کے بچے تم میں سے. اس جملے کو مولا کے ذہن میں رکھیے گا. امام سجاد کے جملے میں آپ کو لطف آئے گا. مجھے اس جملے سے کام ہے. منا سیدہ شباب الجنہ ومنکم صبیۃ النار، منا خیر النساء. آج کی مجلس کا ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں. منا خیر النساء ومنکم حمالۃ الحطب. سارے عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہم میں سے ہے، اور جس ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب کے اوپر قرآن نے نفرین کی ہے، وہ تیری پھوپھی ہے، وہ تیری پھوپھی ہے. حمالۃ الحطب جسے قرآن نے جہنمی کہا، وہ تیری پھوپھی ہے. عزیزان گرامی اب سنیے، جملوں کو ذہن میں رکھیے گا. یہاں پہ روک رہا ہوں مولا کے جملوں کو. اب آئیے تقریباً 20-22 سال کے بعد کربلا سے ہوتے ہوئے شام علی کا نمائندہ پہنچتا ہے، امیر شام کے بیٹے سے بات کرتے ہوئے. تفصیلی خطبہ ہے، خطبے کی طرف سے اشارہ کر رہا ہوں. شرح خطبہ سجادیہ کے عنوان سے پورا اشرا پڑھتا ہوں. آپ خطبہ سے علماء سے سنتے رہتے ہیں، مجھے 2-3 جملوں سے آج یہاں کام ہے، علی کے جملے سے ملا رہا ہوں. عزیزان گرامی اب جب امام سجاد دربار شام میں ہے نا، دربار شام میں دیکھا کہ خطیب منبر سے اہل بیت کے خلاف نازیبا باتیں کر رہا ہے. خطاب کیا، آواز دی، اسکت یا ایھا الخاطب، اے بولنے والے چپ ہو جا. جی مولا نے خطیب نہیں کہا ہے، خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو. خطبہ وہ ہوتا ہے جس میں خدا کی مرضی کی باتیں ہو، اور خاطب کہتے ہیں بڑبڑ کرنے والے کو، بکواس کرنے والے کو، باتیں کرنے والے کو، ادھر ادھر کی جو چاہے بول دے. امام سجاد نے کہا ایھا الخاطب ٹھہر جا. اب آپ نے وہ اسکت پہ غور کیا ہے نا، تو ایک جملہ یاد آ گیا، عرض کر دوں. اسکت، ٹھہر جا، خاموش ہو جا. عزیزان گرامی یہ بتائیے امام سجاد اس دربار میں کیا تھے؟ اس دربار میں قیدی تھے نا. یہ جو خطیب یہاں تھا یہ پیڈ خطیب تھا نا. حاکم سامنے ہے، جی حاکم ہے نا، حاکم ہے. اب خطیب کو کیا ایک قیدی کے کہنے سے چپ ہونا چاہیے تھا؟ ایک اصطلاح کا استعمال کر رہا ہوں، طلاب اور علماء ساتھ دیں گے تو عوام تک بات پہنچے گی. خاموش ہونا چاہیے تھا امام سجاد کو. عزیزان گرامی
قیدی کے کہنے سے اسے ٹھہرنا چاہیے؟ نہیں نا عزیزان گرامی، امام سجاد نے اس خطیب کو حکم تشریعی کی بنیاد پہ نہیں روکا تھا، اختیار تکوینی کا استعمال کیا تھا۔ یعنی جب سجاد نے کہا چپ ہو جا تو وہ اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے نہیں چپ ہوا تھا، بلکہ حکم تکوینی کی بنیاد پہ گونگا ہو گیا تھا۔ خطیب گونگا ہو گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے علی کی بیٹی نے بازار شام میں اپنا یہ معجزہ دکھایا تھا۔ شام کے بازار میں علماء پڑھتے رہتے ہیں، شام کے بازار میں جب زینب کے خلاف باتیں ہو رہی تھی اور ہر طرف سے تالیاں بجائی جا رہی تھی، سیٹیاں بجائی جا رہی تھی، شور مچایا جا رہا تھا، اس موقع پہ عزیزان گرامی آپ نے تاریخی سیریل اور فلمیں دیکھی ہوں گی۔ عزیزو، جب قیدیوں کا قافلہ چلتا ہے نا، مجمع چپ تو ہوتا ہے، مگر قیدی کے کہنے سے نہیں، سردار کے کہنے سے۔ مگر زینب نے کہا اسکتو یا اہل الشام، اے شام والو ساکت ہو جاؤ۔ تو انسان جانوروں کی ہنہناہٹ بند ہو گئی، جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی۔ یہ حکم تشریع نہیں تھا، معجز نما باپ کی بیٹی کا یہ معجزہ تھا۔ یہ اختیار تکوینی تھا زینب کا، زینب کا اختیار تکوینی تھا۔ جب بول دیا تو سارا شام گونگا ہو گیا، سارا شام گونگا ہو گیا، ساکت ہو گیا۔ ورنہ کیا کبھی آپ نے دیکھا قیدی کہنے سے کوئی چپ ہو جائے؟ وہ بھی اس طرح چپ ہو جائے کہ انسان، جانور اور دوسری جمادات سب میں ٹھہراؤ آ جائے؟ عزیزان گرامی، یہ زینب اسی طریقے سے سجاد نے، پورا مجمع میرے ساتھ ہے نا، تو جس جملے کے لیے میں نے علی کے جملے کو ملایا ہے سجاد کے جملے سے، اسے پہنچانے مجھے آسانی ہوگی۔ عزیزان گرامی، ساکت کیا خطیب کو یا خاطب کو، بولنے والے کو، اور اس کے بعد جیسے اس کو خاطب کہا ویسے ممبر کو، آپ جانتے ممبر نہیں کہا، لکڑیوں کا ڈھانچہ کہا، ممبر پہ گئے اور جانے کے بعد خطبہ پڑھا حمد و ثنا ربانی کے بعد۔ پھر کبھی عرض کروں گا، آتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے، شام کے 700 کرسی نشینوں میں اور اطراف میں کھڑے ہوئے غلاموں اور دوسرے لوگوں میں میجارٹی وہ ہے جو ان کو پہچانتی نہیں ہے۔ اپنا تعارف کرانے لگے اور تعارف کراتے ہوئے امام سجاد کہتے ہیں کہ اوتی ایوہ الناس، اے لوگو، اوتینا الصدق وفضلنا بالصبر، اے لوگو مجھے اللہ نے 6 خصوصیتیں عطا کی ہیں اور 7 ایسی فضیلتیں عطا کی گئیں جو ہم سے مخصوص ہے۔ شام والوں کے درمیان حاکم وقت جو اپنے کو نعوذ باللہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، اس کے سامنے اپنا تعارف کراتے ہیں جو 6 خصوصیتیں عطا کی گئیں، اس کا ترجمہ تک نہیں کروں گا، صرف امام کا جملہ پڑھوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع سمجھے گا، بات پہنچے گی، بہت باشعور مجمع ہے۔ امام کہتے ہیں اوتینا، ہمیں کیا عطا کیا گیا؟ اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، فی قلوب المؤمنین۔ وضاحت نہیں کر رہا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا، یعنی آپ دیکھیں حاکم یہ ہے، اور حاکم کے سامنے کہتے ہیں ساری فضیلتوں کے ساتھ تو اپنے کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، مگر مومنوں کے دلوں میں اللہ نے محبت میری رکھی ہے، میری رکھی ہے۔ فُضِّلْنَا بِالصَّبْرِ، توجہ، اللہ نے 7 فضیلتیں ہم سے مخصوص کی ہیں، سنیے۔ من النبی المختار محمدان
تو تخت خلافت پہ بیٹھتا ہے سن، نبی احمد مختار ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، اور سن منا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، اسد خدا ہم میں سے ہیں اور ہندا جگر خارا کا بیٹا تو ہے۔ یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں، اسد خدا حمزہ ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، سن ہم میں سے اسد اللہ ہے۔ امام فرماتے ہیں منت تیار، جعفر تیار ہم میں سے ہیں، جعفر تیار ہم میں سے ہیں۔ منا، ایک لفظ چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جملے کو جملے سے ملائیے گا۔ علی نے کیا کہا تھا امیر شام سے کہ منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سمیت النار۔ علی نے امیر شام سے کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہم میں سے ہیں، جہنمی بچے تم میں سے ہیں۔ امام نے دربار شام میں توجہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تیرے بابا سے میرے دادا نے جس کو جہنمی بچہ کہا تھا وہ تو ہی تو ہے۔ صلوات آواز بلند۔ وہ جسے میرے دادا نے جہنمی بچہ کہا تھا وہ تو ہی تو ہے، وہ تو ہی تو ہے۔ اور فرماتے من الصدیق، امام سجاد نے فرمایا، فریقین نے اپنی کتابوں میں خطبہ نقل کیا، من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہے۔ عزیزان گرامی یہاں پر رک کے بہت سی باتیں کہہ سکتا تھا مگر وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، مجھے دو باتیں عرض کرنے دی جلدی جلدی۔ من الصدیق، امام سجاد نے کہا جو جھوٹا یزید اپنے کو اور اپنے والوں کو ابھی تک صدیق کہہ رہا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے دربار امیہ میں، دربار بنی امیہ میں امام سجاد نے کہا صدیق میرا دادا علی مرتضیٰ ہے، صدیق میرا دادا علی مرتضیٰ ہے۔ عزیزو، صدیق قرآن مجید میں 3 نبیوں کو کہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ لہجہ خطابت کا ہو سکتا ہے مگر پیغام محبت کا ہے، جہاں جہاں تک بھی بات پہنچے۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے کس کو کہا کیا کہا مجھے اس سے کام نہیں ہے، میں کسی کو غلط بھی نہیں کہنا چاہتا، مگر قرآن نے جسے کہا ہے، نبی نے جسے کہا ہے وہ بیان کرنا میرا فرض ہے۔ قرآن نے 3 نبیوں کے لیے لفظ صدیق کا استعمال کیا ہے، پتہ بتا رہا ہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 اعلان ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی ان کو بتا دیجئے، قرآن پڑھیں، ابراہیم کے بارے میں وہ میرا صدیق نبی تھا۔ آیت نمبر 56 سورہ مریم کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی ان کو بتا دیجئے میرا نبی ادریس صدیق نبی تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 46 یوسف ایھا الصدیق افتنا، یوسف کے ساتھیوں نے قید میں کہا ہے یوسف صدیق نبی ہماری رہنمائی کیجئے۔ 3 نبیوں کو قرآن نے صدیق کہا، 3 ولیوں کو نبی نے صدیق کہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 3 ایسی شخصیتوں کو جنہوں نے نبیوں کی اس وقت تائید کی جب ان کے زمانے کے لوگ تکذیب کر رہے تھے۔ پوری توجہ، مجھے ساری بات واضح کرنے مجبور نہ کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، نبی فرماتے ہیں صدیقنا ثلاثہ، نبی نے کہا ہے کسے، یہ سنیے گا، صدیقنا ثلاثہ، ہمارے 3 صدیق ہیں۔ پہلا صدیق کون ہے؟ حزقیل، جناب حزقیل مومن آل فرعون، جب موسیٰ کی سب تکذیب کر رہے تھے تو فرعون کے سامنے موسیٰ کی تصدیق حزقیل نے کی۔ موسیٰ کو کہا کہ آپ سچے نبی ہیں، فرعون نے قتل کرا دیا۔ دوسرا نبی، دوسرا صدیق کون؟
حبیب نجار وہ مومن آل فرعون تھے، یہ مومن آل یاسین ہیں، سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے۔ حبیب نجار جب جناب عیسیٰ کی یہودیوں نے تکذیب کی تو حبیب نجار نے عیسیٰ کی تصدیق کی۔ تیسرا صدیق کون؟ علی امیر المومنین، یہ تیسرا صدیق ہے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے علی کے اور حدیث کے بارے میں دیکھیے گا۔ جب سب جھٹلا رہے تھے نا نبی کو، تو خانہ ابو طالب سے لے کے صحن کعبہ تک بار بار علی کہہ رہے تھے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ یہ تین صدیق نبی کی زبانی، اب تین صدیق قرآن کی زبانی۔ میرے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں، لہٰذا میں حدیث کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، مگر آیت کی اور تفسیر کے حوالے سے ایک وضاحت کر دوں۔ عزیزوں، ان تین صدیقوں میں سے میرا جو یہاں کا مجمع ہے پہنچے گا، تین صدیقوں میں سے ایک یوسف ہیں، شاید مجلس کو یہیں پہ روک دوں۔ یوسف ہیں، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، سوکھا کنواں تھا، خشک کنواں۔ آپ جانتے ہیں جب گڈھا ہو، خرابہ ہو، ہے نا، گہرائی ہو، تو کیڑے مکوڑے حشرات الارض اس میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ بزرگوں سے دعا چاہوں گا، اس میں اپنا گھر کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی یوسف کو توجہ، یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، کیڑے مکوڑوں نے سوکھے کنویں کے موقع غنیمت جانا، بہت مناسب غذا ہاتھ لگی ہے، سارے کیڑے مکوڑے حشرات الارض یوسف پہ حملہ آور ہوئے۔ جیسے ہی جناب یوسف پر کیڑوں مکوڑوں نے حملہ کرنا شروع کیا، مولائیو توجہ، اسی کنویں میں ایک سانپ بھی موجود تھا۔ سانپ نے فوراً کیڑے مکوڑوں سے کہا خبردار، اس پہ حملہ نہ کرنا، یہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے۔ سانپ کہتا ہے کہ ہم قانون شریعت کے پابند تو نہیں، مگر قانون فطرت کے تحت اللہ نے صدیق کا خون اور گوشت ہم پہ حرام کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو صدیق ہوتا ہے اس کو سانپ نہیں کاٹتا۔ اب اگر کوئی خود ہی کہہ دے کہ مجھے سانپ نے کاٹا تو دو ہی صورت ہے، یا یہ مانو کہ سانپ نہیں تھا، ڈھونگ تھا، یا یہ مانو کہ صدیق۔ صلوات آواز بلند، ایک بار مل کے صلوات پڑھیں حضرات۔ نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔ خدا نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہمیں اور آپ سب کو عاشقین امیر المومنین اور عاشقین جناب زہرا میں قرار دے۔ اللہ گرامی، وہاں پہ کھڑے ہو کر کے امام سجاد فرماتے ہیں منا خیر النساء سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا۔ اے یزید سن، فاطمہ زہرا خیر النساء ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، ہم فاطمہ خیر النساء کے پوتے ہیں، تو ہندا جگر خارہ کا پوتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے افتخار کیا تھا منا خیر النساء العالمین، منا خیر النساء العالمین، سارے عالمین کی عورتوں کی جو سردار ہے، ان میں جو بہتر ہے وہ ہم میں سے ہے۔ بڑے افتخارات ہیں جو امیر المومنین نے بیوی کے حوالے سے بیان کیے ہیں، وقت ختم ہو گیا، اسے مکمل نہ کر سکا۔ عزیزان گرامی، شاید کچھ باتیں شام کی مجلس جو جعفر آباد میں پڑھنی ہے اس میں شاید کچھ باتیں عظمت فاطمہ کے حوالے سے آگے بڑھا دوں، لیکن آج میں چاہتا ہوں شوہر کی تسلی کے لیے اور اولاد کی تشفی کے لیے چند جملے مصائب کے آپ کے حوالے کر دوں۔ عزیزان گرامی، عظمت فاطمی اور افتخارات علوی، بار بار علی نے فاطمہ پہ افتخار کیا ہے،
فاطمہ پہ افتخار کیا ہے، اور یہی وجہ ہے. دیکھیے شریک حیات کے غم میں شوہر غمزدہ ہے، پروردگار ان کو صبر دے. عزیزوں، شریک حیات کا چلا جانا یقیناً مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ایک صبر آزما منزل ہوتی ہے. سب کے لیے مشکل کیوں نہ ہو، جب مشکل کشا کے لیے شریک حیات کا چلا جانا ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوا. عزاداران ہے جناب فاطمہ زہرا، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جناب فاطمہ کے جانے کے بعد علی نے کتنا زیادہ غم کا احساس کیا تھا، غم کا احساس کیا تھا. عزیزوں، مولائے کائنات فاطمہ زہرا کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے وہ علی کہ جس کے ساتھ انبیاء کی صفیں ہیں، وہ علی جس کے ساتھ ملائکہ کی صفیں ہیں، وہ علی جس کے ساتھ اجنہ کا لشکر ہے، سب کچھ ہے، مگر فاطمہ زہرا کے جانے کے بعد کچھ ایسے آنے والے حالات کو علی نے محسوس کیا کہ فاطمہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے زمانے کے مشکل کشا نے کہا تھا، بی بی آپ کے جانے کے بعد علی اکیلا ہو گیا. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہونے لگی، مجھے یقین ہے سب گریہ کریں گے. یہ فاطمہ زہرا کے اوپر گریہ کے ایام ہیں جو گزر رہے ہیں اور گزر رہے ہیں. عزیزان گرامی، کچھ ایسی مصیبت تھی فاطمہ کے جانے کے بعد کہ علی مرتضیٰ کو وہ مرثیہ پڑھنا پڑا جو نہج بلاغہ کی زینت ہے. صبر تو وفی العین قضا وفی الحلق شجا. بی بی آپ کے جانے کے بعد میں نے اس عالم میں صبر کیا ہے کہ آنکھوں میں خار چبھ رہے ہیں، گلے میں ہڈی گلوگیر ہے، نہ آنسو بہا پاتا ہوں نہ فریاد کر پاتا ہوں. روؤں تو کیسے روؤں، باہر میرے رونے پہ کوئی اظہار ہمدردی کرنے والا نہیں ہے. گھر میں روؤں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں روؤں گا تو زینب و ام کلثوم کو، حسن و حسین کو کون سمجھائے گا. اجرکم اللہ. خدا آپ کی آواز گریہ پر رحمت نازل کرے. عزادارو، مولائے کائنات علی کو یاد کر کر کے کیسے روتے تھے. علماء بیان کرتے ہیں مولائے کائنات چاہے کوفہ میں سر کو جھکا دیتے تھے، چاہے کوفہ میں سر کو ڈال کے روتے جاتے تھے، بی بی کی باتیں کرتے جاتے تھے. کیا کرے، گھر میں حسنین ہیں، روئیں گے تو بچے پریشان ہوں گے. عزیزان گرامی، علی بچوں کو کس طریقے سے سمجھاتے ہیں سنیں گے زدارو. مولائے کائنات کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا. فاطمہ زہرا دنیا سے اٹھی نا تو ایک زانو پر حسن تھے، اور عزیزان گرامی دوسرے زانو اور پہلو پہ، ایک زانو اور پہلو میں حسن اور حسین، ایک زانو اور پہلو پہ زینب اور ام کلثوم. 5 اور 6 سال کی بیٹیاں ہیں، 7 اور 8 سال کے بیٹے ہیں. کبھی ان کو سمجھاتے ہیں کبھی ان کو سمجھاتے ہیں. عزیزان گرامی منظر کیا تھا جانتے ہیں؟ یہ جیسے لگتا تھا کہ مدینے کی شام غریبہ ہے، شب کا سناٹا ہے، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے. وہاں حسین کے جانے کے بعد حسین کی یتیمہ کو زانو پہ بٹھا کے زینب سمجھا رہی تھی، یا فاطمہ کے جانے کے بعد حسین کو زانو بٹھا کے علی سمجھا رہے ہیں. عزادارو، مجلس میں ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے بس ایک منظر. عزادارو، تاریخ کہتی ہے تاکہ فاطمہ کے مصائب کا حق بھی ادا ہو جائے اور اہل گریہ کو یا اہل عزا کو تشفی بھی مل جائے. عزادارو، حسین اور علی اور فاطمہ، 2 جملے مصائب کی پیش کروں گا. قیامت کا منظر ہے. تاریخ کے الفاظ ہیں، جب جناب فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی، علی مرتضیٰ نے دستور دنیا کے مطابق
जनाजा तैयार किया और जनाजा तैयार करने के बाद, ताबूत तैयार करने के बाद बच्चों को रुखसत आखिर के बुलाया। मसाइब फातिमा का जुमला वो है कि जब भी कोई जाकिर पढ़ता है हर सुनने वाले की आंखों में आंसू आता है। अजीब कयामत की मंजिल है। बच्चों को रुखसत आखिर को बुलाया। आप जानते दुनिया का दस्तूर है, जब भी घर से कोई जनाजा निकलता है, खास कर खुदा न खास्ता अगर किसी की माँ मर जाए तो बच्चों को रुखसत आखिर के लिए बुलाया जाता है। अल्लाह अकबर। अगर माँ का दीदार औलाद न कर पाए तो औलाद को हमेशा कलक रहता है कि आखिरी वक्त माँ का चेहरा न देख सके। आज भी जाने वाली मरहूमा का एक बेटा वतन से दूर ईरान में था। मेरी गुफ्तगू उससे हुई, वो बार बार यही कह रहा था, मुझे अफसोस बस ये है कि आखिरी वक्त माँ का चेहरा न देख सका, माँ का दीदार न कर सका। जब जनाजा माँ का उठे तो फिर औलाद को ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि माँ का दीदार कर ले। अजीज़ों, दस्तूर दुनिया यही है। अली ने भी दस्तूर दुनिया के मुताबिक बुलाया बच्चों को, आओ माँ का दीदार कर लो। हसन आए, दीदार कर लिया। ज़ैनब उम्म कुलसूम आई, माँ से रुखसत हो गई, मगर हुसैन करीब नहीं आते, हुसैन नज़दीक नहीं आते। अली ने बार बार बुलाया। जब हुसैन नहीं आए ना तो एक जुमला कहा हुसैन से अली ने, जिसको सुन के अली के पास दौड़े हुए, फातिमा के पहलू में दौड़े हुए हुसैन आए। कहा, बेटा हम माँ का जनाजा उठा रहे हैं, क्या माँ का दीदार न करोगे? भाई ये कहना था। हुसैन दौड़े हुए आए, मगर माँ के सराने नहीं बल्कि ताबूत के पांति आके खड़े हो गए। अज़ादारों, जिगर पे हाथ रख के जुमला सुनना। आवाज, अम्मा अम्मा, क्या मरने के बाद मोहब्बत में कमी आ जाती है? अम्मा, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आप सबकी माओं को सलामत रखे। जिनकी माँ उठ गई है फातिमा के जवान में जगह मिले। अम्मा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हुसैन आया हो और आपने सीने से न लगाया हो? बस ये कहना था, बंदहाए कफन टूटे, फातिमा का वो हाथ भी बरामद हुआ जो दरवाजे के पीछे टूट गया था। दोनों हाथ बरामद हुए। आ मेरे लाल, सीने से लग जा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, तुम्हें फातिमा का वास्ता, एक मिनट अपने गिरिये को रोकना नहीं। मैं मजलिस खत्म कर रहा हूं, एक कयामत का मंजर पेश करना चाह रहा हूं। अजीजों, हुसैन माँ के सीने से लगे, रोना शुरू किया। जिब्रील अमीन आ गए। ए अली, अली, हुसैन को माँ के सीने से अलग कर लीजिए, वरना कयामत आ जाएगी, वरना कयामत आ जाएगी। पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? कहा, अली, इस मंजर को देख करके जन्नत में नबी गिरिया कुना है। नबी को रोता देख करके सफ़े अंबिया और मलाइका में तलातुम बरपा है। अज़ादारों, हुसैन की तरफ अली आगे बढ़े, शाना हिलाया, हुसैन माँ के सीने से अलग हो जा। हुसैन ने आवाज दी, अम्मा अम्मा, मैं आपके सीने से, अम्मा मैं उस वक्त तक तुम्हारे सीने से अलग ना होऊंगा अम्मा, जब तक मुझसे वादा न कर लो, एक वादा न कर लो। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ गिरिया पर रहमत नाज़िल करे। अम्मा, जब तक एक वादा न कर लो। आवाज़ सैयदा आई, बोल मेरे लाल, क्या कहता है? कहा, माँ मुझसे वादा करो, जिस तरीके से तुमने अपने वक्त आखिर मुझे सीने से लगाया है, अम्मा जब करबला में मेरा वक्त आखिर होगा तो करबला होगी अम्मा। फातिमा ने वादा किया, बेटा मैं करबला जरूर आऊंगी। इस वाक़े को 50 साल गुजरे। जाकिर पढ़ते हैं, हुसैन पुश्ते फरस पर डगमगा रहे हैं। डगमगाते नहीं हैं अज़ादारों। कभी दाहिनी जानिब देखा, कभी बाईं जानिब, कभी आगे कभी पीछे। जब कुछ नजर न आया, सुमे अस्पा के पास से आवाज़े सैयदा आई, ऐ मेरे लाल किधर देखता है, तेरी माँ आ गई। अरे गजब हो गया, हुसैन आगोश सैयदा में आए, शमर का खंजर चला।
آغوش میں بیٹا ذبح ہو گیا.